بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعتقد المنتقد جو علم کلام پر مشتمل کتاب ہے، تاج الفحول حضرت علامہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس پر حاشیہ ہے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کل ہم نے باب الالہیات، باب اول الہیات کے متعلق تھا، اس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ وہ مسائل جن کا اعتقاد مکلفین پر جو ہے وہ واجب ہے، ان میں سے پہلا جو واجب بیان کیا تھا وہ ہے عرفان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت۔ معرفت سے مراد لیا تھا کہ اس کے وجود کی معرفت، اس کے الوہیت کی معرفت، اور اس کے جو بھی صفات کمال ہیں ان کی معرفت بقدر طاقت بشریہ، نہ کہ کنہ ذات و کنہ صفات کی معرفت۔ وہ ہمیں جو ہے عقلاً اور شرعاً ہمارے لیے ممتنع ہے، لہٰذا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جو بقدر طاقت بشریہ اور جو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ہمیں اس کی وجود کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور الوہیت کی اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی جو ہے ہمیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اور اب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی طرح کی دلیل لے کر جو ہے اس کے وجود کو جس طرح سے چاہے ثابت کر دے، معاذ اللہ جسم ثابت کر دے یا کچھ بھی، نظر صحیح کے ذریعے، وہ نظر و فکر جو صحیح نتیجے تک پہنچانے والی ہوگی، اس کے ذریعے سے انسان جو نظر و فکر کرے گا تو پھر جو ہے اسے معرفت جو حاصل ہوگی وہی اس کے لیے ضروری ہے، نظر صحیح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم نے معرفت کی 4 قسمیں دیکھی تھیں، حقیقیہ، عیانیہ، کشفیہ، برہانیہ۔ حقیقیہ کہ جو ہے نا وہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو لنفسہ معرفت ہے۔ عیانیہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ خاص ہے، کشفیہ جو ہے وہ خواص کے ساتھ ہے، اور برہانیہ وہ ہے جو دلائل قطعیہ کے ساتھ جو معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور علم کلام میں یہی چوتھے نمبر کی جو معرفت ہے یہی مراد ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اس پر ہمارے پاس کئی دلائل اور آیات موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت جو ہے وہ حاصل کریں، معرفت برہانیہ، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ واجب ہے، اور اسی طرح معرفت میں نظر و فکر کرنا، یعنی معرفت کے لیے نظر و فکر کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن اول واجب کیا ہے؟ اس میں ہم نے 3 مذاہب پڑھے تھے، امام ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو اسحاق اصفرائینی علیہ الرحمہ، اور تیسرا مذہب جو تھا امام قاضی ابو بکر باقلانی اور امام الحرمین امام جوینی رحمہم اللہ تعالی کا تھا۔ امام اشعری نے فرمایا تھا کہ جی واجب، اول واجب جو ہے وہ معرفت ہے۔ امام اصفرائینی نے فرمایا تھا کہ نظر و فکر اول واجب ہے، اور امام جوینی اور امام باقلانی نے فرمایا تھا کہ جی اس نظر و فکر کی طرف قصد کرنا جو ہے یہ اول واجب ہے۔ حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں اقوال میں ایک تطبیق کو بیان کیا کہ ان کی جہتیں مختلف ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً یہ برخلاف اقوال ہیں، بلکہ ان کے زوایا اور ان کی جہات مختلف ہیں۔ اگر آپ اول واجبات کو دیکھتے ہیں قصد اول کے اعتبار سے، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ادنا توجہ سے بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اول واجب جو ہے معرفت ہے، جیسے امام ابو موسیٰ اشعری۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی قصد اول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے ادنا نظر سے جو ہے وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی بلکہ نظر و فکر ضروری ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک نظر و فکر اول واجب ہے۔ اور جو مطلق جو ہے وہ اول واجبات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو، قصد اول کے اعتبار سے ہو یا نہ ہو، تو فرماتے ہیں ان کے لیے قصد جو ہے وہ اول واجب ہے۔ اس کے بعد آئے اس بات کی طرف معرفت کے حوالے سے ہی، اور فرمائے کہ ما یجب للہ تعالی،
تو یہاں پر بحث کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَنَشْرَعُ الْآنَ فِي تَفْصِيلِ مَا يَجِبُ لَهُ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بندوں کے اوپر معرفت کے حوالے سے کیا چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ فَنَقُولُ وُجُودُ اللَّهِ تَعَالَى واجب، پہلا واجب بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب ہے، یعنی وہ واجب الوجود ہے، اس پر عدم نہیں ہے۔ منہ ان وجودہ تعالی واجب ای لازم متحتم عقلا و شرعا بذاتہ، یہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا، اور یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ واجب الوجود بذاتی ہی ہے، نہ کہ بعلت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو لہٰذا وہ ازلاً ابداً عدم کو قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں کرتی، اس کی ذات ازلاً ابداً عدم کو قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عقلاً بھی وہ واجب الوجود ہے، یعنی عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے اور شرعاً بھی ثابت ہے۔ شرعاً میں دلیل انہوں نے دی تھی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ان کو شک ہے، یعنی اس کے ہونے میں شک ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، وغیر ذالک من الآیات والاحادیث واجماع کل العقلاء، ٹھیک ہے، یہ بات بھی انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر جب سب عقلاء کا اجماع ہے اور ہر مذہب والا جو ہے وہ الہ کے وجود کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کافر کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کی، تین وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ بیان کی شرک، کہ وہ الہ تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتے ہیں، مجوسی اور ہندوازم وغیرہ والے، بدھزم والے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ بعض حوادث کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، بعض مخلوق، حوادث سے مراد میں نے کہا تھا کہ یہاں پر مخلوق ہے، کہ بعض مخلوق کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ ان کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جیسے شر کی نسبت اہرمن کی طرف کرتے ہیں کہ شر کا خالق اہرمن ہے، دو معبود بنا لیے انہوں نے۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے انکار کو رب نے کفر قرار دیا ہے اس چیز کے منکر ہو جاتے ہیں، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ مع اعتراف الکل بان خلق السماوات والارض والالوہیت الاصلیت للہ تعالی، حالانکہ سب کو اس بات کا اعتراف ہے، جو شرک کر رہے ہیں مشرکین، جو بعض حوادث کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یا جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس چیز کے انکار کو اللہ نے کفر قرار دیا اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، یہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ بِأَنَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأُلُوهِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلَّهِ تعالی، یہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آسمان و زمینوں کو بنانا اور جو الوہیت اصلیہ ہے، یعنی معبود برحق ہونا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، ٹھیک ہے، بنانے والا بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اعتراف ان کو ہے لیکن شرک کر لیتے ہیں، نسبت حوادث کر لیتے ہیں غیر اللہ کی طرف، یا انکار کر دیتے ہیں، کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا كَانَ ثَابِتًا فِي فِطَرِهِمْ، حالانکہ یہ چیز ان کی فطرتوں میں ثابت ہے، یعنی زمانے سے جتنے انسان چلتے آ رہے ہیں سب کے اندر فطری طور پر یہ بات موجود ہے کہ وہ الہ کے تصور کو مانتے ہیں، اور وہ جو دہریہ ہیں وہ بھی اگرچہ فطرتاً ان کا جو عقل ہے ان کی وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر جو ہے وہ خالق اور صانع کے نہیں بن سکتی، پھر بھی وہ مقابرے کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ وہ مشہور آپ نے مناظرہ سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک مرتبہ دہریوں سے آپ کا مناظرہ تھا جو وجود باری تعالی کے ہی منکر ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر تشریف لے کر گئے تھوڑی سی تاخیر سے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں نہیں آئے، دیر سے آپ آئے، تو امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی
بات یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ درخت ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، پھر لکڑیاں بن گئی، پھر وہ ایک کشتی بنی، پھر میں اس میں بیٹھا اور وہ جو ہے مجھے لے کر یہاں تک آ گئی، تو اس میں وقت لگا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے یہ کیسی بات کر دی، درخت کیسے ٹوٹ کے بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب درخت ٹوٹ کے کشتی نہیں بن سکتی بغیر صانع اور بغیر کسی کام کرنے والے کے، تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ تو وہ جو ہے خود بھی اس بات کے معترف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کی فطرت میں یہ بات ثابت ہے کہ کوئی صانع اور الہ موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اشراق، کفر اور نسبت بعض حوادث الی غیر اللہ تعالی کی وجہ سے یہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کفر میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولہذا اب ایک دلیل اس بات پر دے رہے، کس بات پر دلیل؟ ولہذا سے حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ الوہیت کا تصور انسانوں کی فطرت میں موجود ہے، خالق سماوات والارض کا تصور، الوہیت اصلیہ کا تصور، یہ انسانوں کی فطرت میں موجود ہے۔ اب دلیل کیسے دیتے ہیں سمجھیے گا اس بات کو۔ وَلِهَذَا كَانَ الْمَسْمُوعُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى التَّوْحِيدِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ فرماتے ہیں یہ جو نبیوں نے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے مخلوق کو جو توحید کی طرف جو دعوت دی ہے، اس میں جو شہادت سنا گیا ان سے، جو کلمہ شہادت کی طرف، جس گواہی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، تو وہ جو ان سے سنا ہے ہم نے، وہ کیا سنا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دون ان یشہدوا ان للخلق الہ، یہ نہیں کہا نبیوں نے کہ بھئی یہ گواہی دو کہ مخلوق کے لیے کوئی معبود ہے۔ فرق کو سمجھیے گا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ دعوت نہیں دی کہ اے لوگو تم اس بات کی گواہی دو کہ تمہارا کوئی معبود ہے، یہ تو نہیں کہا، کیونکہ معبود کا تو انکار ہی کوئی نہیں کر رہا تھا، سب مان رہے تھے کہ معبود تو ہے، خدا تو ہے۔ بات یہ تھی کہ وہ اس معبود کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھ رہے تھے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو، کوئی درختوں کو، کوئی بتوں کو، ٹھیک ہے؟ تو گواہی کیا دلوائی گئی؟ حصر پیدا کیا گیا گواہی میں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، دیگر تمام معبودان باطلہ کی نفی کر کے ایک اللہ واحد کی کے معبود ہونے کا اثبات کیا گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر، کلمہ شہادت، کلمہ توحید اس بات پر دلیل ہے کہ لوگوں کی فطرتوں میں یہ الہ کا تصور، معبود کا تصور موجود تھا، لیکن اشراق وغیرہ کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے؟ تو کلمہ شہادت، کلمہ توحید کے اوپر جو ہے وہ علماء نے بڑا زبردست کلام کیے، اور اگر آپ انتہائی خالص جو ہے وہ اس پر کلام پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو ہے وہ ایک رسالہ آتا ہے تحقیق الحق کے نام سے، وہ آپ پڑھیں، انتہائی منطقی اور فلسفی اعتبار سے انہوں نے صوفیانہ طرز پر جو ہے وہ کلمہ توحید کے اوپر جو ہے کلام فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات پر جو ہے دلیل ہے کہ لوگوں کی فطرتوں میں معبود کا تصور موجود تھا، لأن ذلك كان ثابتا فی فطرہم، چونکہ ان کی فطرت میں یہ چیز ثابت تھی، اس لیے انبیاء نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ان للخلق الہ، اس بات کی گواہی دو، بلکہ انبیاء نے کہا ان لا الہ الا اللہ۔ ففی فطر الانسان، لہٰذا انسان کی فطرت میں، وشہادت القرآن ما یغنی عن اقامت البرہان، ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا انسان کی فطرت میں، وہ شہادت القرآنی، اور قرآن کی شہادت و گواہی میں، ما یغنی عن اقامت البرہان، ایسی چیز ہے کہ جو
اقامت برہان یعنی دلیل قائم کرنے سے جو ہے وہ مستغنی کر دیتی ہے، یعنی انسان کی گواہی اور قرآن کی گواہی ایسی چیز ہے جو دلیل قائم کرنے سے مستغنی کر دیتی ہے، یعنی مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو دلائل آ گئے نا، ہم نے گویا کہ پیچھے دو دلائل بیان کی ہے۔ ایک دلیل ہم نے بیان کی دلیل شرعی، اور دلیل شرعی قرآن کریم کی آیات، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی کی ایک دلیل ہم نے بیان کر دی۔ فرماتے یہ دو ایسے دلائل اور دو ایسے جوابات ہیں کہ جو مزید کوئی دلیل قائم کرنے سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی آگے فرمایا وَأَمَّا عَقْلًا، کہ عقلی طور پر بھی مزید ہم اس کو پختہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ فطرتاً تو ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ جو دنیا میں لوگ آتے جا رہے ہیں، ہر شخص تصور الہ کا ماننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو یہی ایک دلیل کافی تھی۔ لیکن پھر بھی مزید اطمینان قلبی کے لیے اور مزید پختگی کے لیے عقلاً دلائل کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا عَقْلًا، اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں فَلِإِفْتِقَارِ الْعَالَمِ وَكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ فِي أَنْفَاسِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى إِيجَادًا وَإِمْدَادًا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے، اچھا عالم کی تعریف میں آپ کو بتا دوں، یہ لفظ غالباً یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہے، تو عالم ما سوى اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے مخلوقات، چرند پرند، انسان، جن، جانور، جو کچھ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے عالم کے اندر آتے ہیں، ما سوى اللہ۔ اور ما سوى اللہ میں پھر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفات باری تعالیٰ، وہ بھی۔ تو عالم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عالم اور اس کے جمی اجزاء، ٹھیک ہے، وہ ایجاد اور امداد میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ یہ وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ الہ کا وجود ہے۔ عقلاً کیسے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ عالم اور اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ اپنے ایجاد اور امداد میں اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا عَقْلًا فَلِإِفْتِقَارِ الْعَالَمِ وَكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ، کہ عالم اور اس کے تمام اجزاء فی انفاسہ الیہ، فی انفاسہ الیہ تعالی، وہ اپنے جو ہے زندہ رہنے میں بطور ایجاد اور بطور امداد کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افتقار کا تعلق الیہ تعالی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایجاد میں بھی، بنانے میں بھی اور امداد میں بھی، یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بنا کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کو بنانے کے بعد اس کے مصالح کو بھی جاری رکھا، کہ کون سی چیز اس کو فاسد کر دیتی ہے اور کون سی چیز اس کو صحیح رکھتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا بھی ہے، اور ان چیزوں کو جس حالت میں ایجاد کیا انہی حالت میں رکھنا، اور اس کے بعد ان کی فنائیت کی طرف ان کو لے کر آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی ذات کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی صرف ایجاد نہیں بلکہ ایجاد پلس امداد، ان دونوں چیزوں میں عالم اور اس کے جمی اجزاء ذات باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ خود بخود نہ کوئی چیز ایجاد ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی امداد ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو دہریہ ہیں، ایتھسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب والا عالم خود وجود میں آ گیا۔ بالفرض 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 برسبیل تنزل ایک بات میں کر رہا ہوں کہ اگر ان کی اس بات کو ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دنیا خود بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو ان سے یہی ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ بغیر کسی کے بنائے تو یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن چلو
اگر بغیر کسی کے بنائے یہ چیزیں وجود میں آ گئی تو اب ان کے مصالح اور ان کے امداد کا معاملہ کیسے ہو رہا ہے؟ کسی کو رزق مل رہا ہے، جس کو جتنا رزق چاہیے اتنا اس کو رزق کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے۔ اچھا زندگی مل گئی، موت اس کو مل رہی ہے، اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ پورا نظام عالم جو ہے وہ جو چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاجِبَ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، تو وہ ذات جو ایسی ہو، یعنی اس کی صفت ایسی ہو، کیسی ہو کہ عالم کا ہر ہر ذرہ، عالم کی ایک ایک چیز اپنے ایجاد اور امداد میں اس کی طرف محتاج ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود لذاتی ہی ہو۔ کیونکہ دیکھیے آگے یہ دلیل دیں گے، لیکن میں پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ واجب الوجود کا مطلب ہم نے یہ کہا کہ جو ہمیشہ سے موجود ہے، جس پر کبھی عدم طاری ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ازلاً ابداً، جس کے بارے میں عدم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ بات کو سمجھیے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ نے اس ذات کو واجب الوجود نہیں مانا، ٹھیک ہے، فار سپوز ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایتھسٹ یا کوئی بھی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ ایک ذات کی طرف مفتقر ہے، محتاج ہے، تو اس سے یہ کیسے لازم آ رہا ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہونا چاہیے؟ وہ ذات ممکن الوجود بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے، اگر وہ ذات واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہے، اب ذرا بات کو سمجھیے گا۔ تو ممکن الوجود کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی اور بعد میں فنا ہو جائے گی، کیونکہ ممکن الوجود میں وجود و عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واجب الوجود میں وجود ضروری ہے، عدم محال ہے، ممتنع الوجود میں عدم ضروری ہے، وجود محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے واجب الوجود مانا، ممکن الوجود اس ذات کو مانا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اس سے پہلے بھی موجود تھی، تو جو چیزیں اس سے پہلے موجود تھیں اس کا بنانے والا کون؟ ٹھیک، اور وہ بھی تو مفتقر ہوں گی کسی ذات کی طرف، پھر ان کے بنانے کے لیے آپ کو کسی اور ذات کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اچھا جس ذات کو آپ تلاش کریں گے وہ ذات بھی آپ یہی کہیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی فرض کیا ہوا ہے کہ جو خالق ہوگا، صانع ہوگا، وہ واجب الوجود نہیں ہوگا، تو پھر وہ ذات بھی ممکن الوجود ہوگی، اس سے پہلے بھی کوئی موجود ہوگا۔ اچھا اس سے پہلے کوئی چیز موجود ہوگی تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس کو جو بنانے والا ہوگا وہ بھی ممکن الوجود ہوگا، کیونکہ آپ نے جو ہے اس کو فرض کیا ہوا ہے کہ خالق اور صانع جو ہے وہ ممکن الوجود ہوگا۔ اس طرح سے یہ چکر سلسلہ چلتا رہے گا، اوپر جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ تسلسل کی شکل اختیار کر جائے گا۔ کس چیز کی شکل اختیار کر جائے گا؟ تسلسل کی شکل اختیار کر جائے گا۔ یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ والا جو ہے وہ اس پر، وہ خالق اس خالق پر موقوف ہے، یہ خالق اس خالق پر موقوف ہے، تو اس سے دور لازم آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ جس ذات کی طرف محتاج ہوگی، اس ذات کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہو۔ ممکن الوجود ذات اگر آپ مانیں گے اس کو، تو پھر جو ہے دور یا تسلسل لازم آ جائے گا، اور یہ دونوں دور اور تسلسل باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا بطلان جو ہے بالکل واضح ہے، صریح البطلان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، بہت عمدہ بہت خوبصورت عبارت یہاں پر تاج الفضول نے بیان کی کہ جس ذات کی یہ صفت ہو کہ عالم بجمیع اجزائہ اس ذات کی طرف محتاج ہے، اس ذات کے لیے یہ ضروری ہے، فرمایا لا یکون الا واجب الوجود لذاتہ، کہ وہ ذات واجب الوجود لذاتی ہی ہونا چاہیے، لغیر ہی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو لزمت
الدور او التسلسل، تو دور یا تسلسل لازم آئے گا کہ آپ اس سے پیچھے کوئی معبود کوئی خالق مانیں گے، اس سے پیچھے پھر کوئی اور خالق ماننا پڑے گا، اس سے پیچھے، اور یوں ایک تو جو ہے تعدد الہ کی طرف جائیں گے جس کا آگے ذکر آئے گا، اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ دور و تسلسل لازم آئے گا، وکلاہما محالانی، اور یہ دونوں محال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقد رتب النظار من العلماء على سبیل الاستظہار لاثباته بدلیل العقل مقدمتین۔ اب فرماتے ہیں کہ جو نظار ہیں، نظار کا مطلب نظر و فکر کرنے والے علماء، خوب نظر و فکر کرنے والے جو علماء ہیں، انہوں نے ترتیب دیا ہے علی سبیل الاستظہار لاثباته بدلیل العقل مقدمتین۔ یہ جو رتبہ ہے نا، اس کا فاعل النظار من العلماء ہے، اور مفعول بھی جو ہے مقدمتین ہے، اور باقی بیچ میں متعلقات ہیں۔ فرمایا کہ علماء میں سے جو خوب غور و فکر کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے علی سبیل استظہار ظاہر کرنے کے لیے، لِإِثْبَاتِهِ بدلیل العقل، عقل کے ذریعے اس کے وجود کو ثابت کرنے کو، ظاہر کرنے کے لیے، جو علماء نظار ہیں انہوں نے دو مقدمے ترتیب دیے ہیں۔ پہلا مقدمہ ہے العالم حادث، اور دوسرا مقدمہ ہے والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، کہ عالم حادث ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ مستغنی نہیں ہوتا کسی ایسے سبب سے جو اس کو عالم حدوث میں لے کر آئے۔ جو حادث ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کسی سبب کا جو اسے حدوث میں لے کر آئے۔ حادث خود حادث نہیں ہو سکتا، وہ محدث کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ حادث حد اوسط ہے۔ العالم حادث یہ صغرا ہے، اور حادث والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، یہاں پر جو حادث ہے دوسرے مقدمے میں یہ کبرا ہے، اور حادث یہاں حد اوسط ہے۔ نتیجہ نکالنے کے لیے یہ شکل اول بن رہا ہے، کیونکہ حد اوسط صغرا کے اندر محمول اور کبرا میں موضوع بن رہا ہے، تو جب ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے تو حد اوسط کو گرائیں گے، اور صغرا کے محمول کو نتیجے کا، صغرا کے موضوع کو نتیجے کا موضوع، اور صغرا کے کبرا کے محمول کو نتیجے کا محمول بنائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا العالم لا یستغنی عن سبب یحدثہ، کہ عالم جو ہے ایسے سبب سے مستغنی نہیں ہے جو اس کو عالم حدوث میں لے کر آئے۔ اور وہ سبب کون سا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات باری تعالی ہے، کہ جو عالم کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس ذات نے اس عالم کو عدم سے وجود بخشا، اور وہی ذات ہے جو دوبارہ جو ہے اس عالم کو حدوث سے، وجود سے عدم کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک انہوں نے وجود باری تعالیٰ پر عقلاً اور شرعاً دلائل دیے۔ اس کے بعد جو ہے جو معرفت کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا تھا، دوسرا کلام ہوگا اللہ قدیم، کہ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے۔ قدیم کا کیا معنی ہے اس کو بیان کریں گے، اس پر جو دلائل عقلیہ اور شرعیہ بنیں گی وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اللہ باق اس کو بیان کریں گے، اور آگے اسی طرح گفتگو چلتی رہے گی۔ تو آج کا سبق ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو فرمائیے۔ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا سبق کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جناب۔ سبق آج کا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ آسان لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم۔
یہ عالم حادثوں پر جو آپ نے حد اوسط اور صغرا اور کبرا کا اطلاق کیا، اگر اس کو آپ آپ اختصار کی سے آواز دیکھیں، صاف نہیں آ رہی، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، کیا فرما رہے ہیں؟ جو عالم حادث پر آپ نے حد اوسط اور صغرا کبرا بتایا، اگر اس کو اختصار کے ساتھ ایک دو لائنوں میں بیان کرنا ہو تو پھر کیسے کریں گے؟ یہ جو آخری عبارت تھی اس کے حوالے سے جی پوچھ رہے جی ہیں؟ جی جی اس کو کیا بیان کرنا ہو؟ حد اوسط کے ساتھ صغرا کبرا جس طرح وہ منطقیوں کا قائل ہوتا ہے، تو اچھا، صغرا صغرا بنایا، پھر اس کا کبرا کیا بنے گا، حد اوسط کو گرائیں گے، پھر نتیجہ آئے گا، کس طرح ہوگا ذرا اگر آپ تھوڑا سا ایک دو لائنوں میں بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو ہے وہ قیاس جو پڑھا جاتا ہے منطق میں، اس کے اشکال اربعہ ہوتے ہیں، 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جو عموماً جو قضایا بدیہیہ ہوتے ہیں یا ایسے قضایا جو یقینیہ ہوتے ہیں جن کا نتیجہ جو ہے یقینی نکالنا ہوتا ہے، انہیں شکل اول میں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکل اول کا آپ کو پتہ ہوگا، دیکھیں شکل پہلے تو قیاس کو دیکھیے، قیاس میں 2 مقدمے ہوتے ہیں، 2 جملے ہوتے ہیں، 2 قضیے ہوتے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو جو قضیہ ہوتا ہے اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، قضیہ حملیہ جو ہوتا ہے اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، پہلا جز موضوع کہلاتا ہے، دوسرا جز محمول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب 2 جملے ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان کو مقدمہ بنائیں تو جو پہلا جملہ ہوتا ہے اسے صغرا کہا جاتا ہے، دوسرے جملے کو کبرا کہا جاتا ہے۔ شکل اول کی پہچان یہ ہوتی ہے، اچھا دونوں میں ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ مشترک ہوتا ہے اسے حد اوسط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شکل اول کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو حد اوسط ہوتا ہے، چونکہ وہ دونوں جملوں میں یعنی صغرا اور کبرا دونوں میں نظر آتا ہے ہمیں، تو حد اوسط جو صغرا ہے، پہلا جملہ ہے، اس میں محمول بنتا ہے اور دوسرے جملے میں موضوع بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی اس کی نشانی کی یہ شکل اول ہے۔ اب ہوگا کیا کہ ہم نتیجہ نکالنے کے لیے حد اوسط کو گرا دیں گے، مائنس کر دیں گے، نکال دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ حد اوسط کو نکالیں گے تو صغرا میں سے آپ نے نکال دیا محمول کو، کبرا میں سے نکال دیا موضوع کو، تو صغرا کا موضوع بچ گیا اور کبرا کا محمول بچ گیا، دونوں کو ملا کر موضوع اور محمول کو ملا کر ایک تیسرا جملہ بنے گا جو کہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ شکل اول بدیہی الانتاج ہوتا ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، وہ آسانی سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح العالم حادث والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، اس میں دیکھیے 2 جملے ہیں، پہلے جملے میں بھی حادث ہے، دوسرے میں بھی حادث ہے، پہلے جملے کا محمول حادث ہے اور دوسرے جملے کا موضوع حادث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد اوسط پہلے جملے میں محمول اور دوسرے جملے میں موضوع بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ شکل اول ہے۔ تو شکل اول جب بنا یہ تو ہم نے حد اوسط کو گرا دیا، اب نتیجہ کیسے بنائیں گے؟ پہلے جملے کے موضوع کو لیا، دوسرے جملے کے معمول کو لیا، العالم لا یستغنی عن سبب یحدثہ، یہ نتیجہ نکل گیا اس کا۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، شکریہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، آگے کیا ارشاد فرمائے جی؟ انفاذ اور امداد میں فرق واضح کر دیجئے ہیں، یہ تو فرق میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ اما عقلاً فلی افتقار العالم، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ افتقار کا مطلب محتاجگی ہوتی ہے، فقر سے نکلا ہے، فا قاف را، باب افتعال میں چلا جائے گا، افتقار محتاج ہونا، ٹھیک ہے؟ اور مراد واضح فرماتے ہیں، آواز کٹ گئی تھی، یہ آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، مزید وضاحت انشاءاللہ الکریم پھر میں اس کی کل کروں گا اللہ نے چاہا تو، دوبارہ اس کو یہیں سے دیکھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟